بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین ذوال احترام، یوں تو صحابہ کرام اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں باقاعدہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینکڑوں فرامین مقدسات ایسے ہیں جو ان نفوس قدسیہ کی شان میں اور ان کے حق میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں۔ لیکن بہت ساری ایسی بھی روایات ہیں جو صحابہ کرام اہل بیت کرام کے حوالے سے انتہائی عوام الناس میں مشہور و معروف ہیں، حالانکہ وہ روایات مجہول اور موضوع قرار دی جاتی ہیں۔ حالانکہ کچھ روایات ایسی بھی ہیں جو ان صحابہ کرام اہل بیت کرام کی شان میں جو کہ عوام الناس میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہو چکی ہیں، حالانکہ ان کا کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا، اور اسی طرح وہ مجہول، موضوع اور غیر مستند روایات ہیں جن کو اتنا زیادہ پھیلایا گیا، اتنا زیادہ بیان کیا گیا، اتنا زیادہ لوگوں کو سنایا گیا، اور اس قدر لوگوں کے اندر، لوگوں کی محافل میں ان موضوعات کو یا ان کو بطور حدیث یہ کہہ کر جب بیان کیا گیا تو وہ لوگوں کی زبان زریعام پر آ گئیں۔ اب وہ اتنی شہرت پا چکی ہیں کہ ان کو بندہ جب کہتا ہے کہ یہ موضوع ہے تو سامنے والے لوگ ایک بار تو وہ سکتے میں آ جاتے ہیں کہ اتنی مشہور روایت اور اتنی معروف روایت، کیا یہ بھی موضوع ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بھی غیر مستند ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بھی مجہول ہو سکتی ہے؟ جو کہ دور صحابہ کے بعد، بلکہ دور صحابہ میں ہی یہ موضوع روایات کا معاملہ جو ہے وہ منافقین کی جانب سے شروع ہو چکا تھا، اور اسی طرح دشمنان اہل بیت، دشمنان صحابہ، انہوں نے ایک دوسرے کے مخالفین کے لیے اس طرح کے، حالانکہ صحابہ اور اہل بیت باہمی جو اتفاق اور اتحاد اور جو محبتیں رکھتے تھے، اس پر قرآن پاک کی آیات بھی شاہد اور گواہ ہیں، اور اس پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مقدسات بھی حتمی طور پر ایک فیصلہ کن وہ احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ان کا باہمی کس قدر اتفاق اور محبتیں اور شفقتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایسے لوگ صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھے جو صحابہ کرام کی محبت کرنے کا اور صحابہ کرام سے یوں سمجھے کہ عقیدت اور عشق و محبت کرنے کا دم بھرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ ناصبی تھے جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور جتنے بھی اہل بیت کرام تھے، ان کے ساتھ کچھ خارجی ایسے تھے جو ان کی محبت کا دم بھرتے تھے، ان کے عشق اور محبت کے نعرے لگاتے تھے، ان کے نام کی مالا جپتے تھے، لیکن در حقیقت وہ خارجی لوگ جو حضرات صحابہ کرام اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بغض رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بہت ہی معروف یوں سمجھے کہ عبارت ہے جو حدیث کے طور پہ مشہور ہو چکی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی، اتنی مشہور اور معروف ہو چکی ہے بالخصوص عوام الناس میں کہ اگر یہی عبارت کسی عام آدمی کو کہا جائے، عام انسان کو کہا جائے اور اس کے سامنے سنایا جائے اور کہا جائے کہ یہ کیا ہے، تو وہ فٹ سے اول تو بولے گا یہ حدیث ہے، اور اس عام انسان کو ہی، عام بندے کو بھی جو کہ علوم و فنون سے واقف اتنا نہیں ہے، اگر اس کو بھی کہا جائے کہ اس عبارت کا ترجمہ کرو، تو وہ بھی اس قدر مہارت رکھتا ہے یا اس قدر اس نے یہ کلمات، یہ عبارت سن رکھی ہیں بارہا مرتبہ کہ اب وہ چاہے تو وہ بھی اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ فتاوی رضویہ شریف میں امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرما دیا کہ یہ حدیث جو ہے وہ موضوع ہے۔ فرمایا کہ یہ اس قدر ضعیف ہے کہ اس کو بیان کرنا ہی مناسب نہیں ہے، بلکہ اس قدر روایات بالخصوص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو موضوع روایات جو گھڑی گئی تھیں، ان کی تو تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور میں ساتھ یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں ان کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو موضوع روایات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کی جو ذات مبارکہ وہ ہیں کہ میں نے پہلے بھی اپنی کئی بیانات میں، کئی ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مقدسات آپ کی شان میں وارد ہوئے، بلکہ قرآن پاک کی 20 آیات ایسی ہیں جو کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال کچھ موضوع روایات تو یوں سمجھیں کہ 3 لاکھ تو وہ ہیں جو اس زمانہ میں ہوا کرتی تھی، اور ایک شخص کا میں تذکرہ آپ کے ساتھ کروں گا کہ جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 70 کے قریب حدیث کے طور پہ عبارتیں گھڑیں اور ان کو حدیث کہہ کر آگے لوگوں میں رائج کیا۔ اور پھر اسی طرح اس بارے میں یہ تحفہ جعفریہ میرے پاس ہے، یہاں پہ حضرت مولانا محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ یہ ایک حدیث پاک کے طور پر بیان کر کے پھر آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ حاصل کلام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ حدیث خواہ کتنی ہی شہرت یافتہ ہو، مگر اس کی صحت اور عدم صحت کے بہت سے اسباب مقرر ہیں۔ اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو بھائی بہت مشہور بات ہے، اس کا رد کسی نے کیسے کر دیا، یہ تو بہت زد عام ہے عبارت جو حدیث کے طور پہ کہی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے،
تو یہ تو بہت مشہور ہے، اس کو کیسے آپ رد کر رہے ہیں موضوع کہہ کر یا ضعیف کہہ کر؟ تو یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ مشہور ہونا، معروف ہونا اور بہت زیادہ شہرت یافتہ ہونا، یہ صحت یاب میں صحت کی شرط نہیں ہے۔ صحت یاب میں صحت کے جو شرائط ہیں، جو اسباب ہیں، وہ ہیں جو محدثین کرام نے مقرر فرمائے ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سند کے ساتھ اسے روایت کیا گیا اس کے تمام افراد غیر مجروح ہونے چاہیے، ان پر کوئی جرح نہ کی گئی ہو، ان پر کوئی کلام نہ کیا گیا ہو، اور ان کو ایسے صفات کے ساتھ جو احادیث میں یا احادیث کی سند کو بیان کرنے میں مخل ہوتے ہیں، وہ اسباب یا وہ اوصاف جو ہیں اس راوی میں یا وہ جتنے بھی روات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا راوی نہ ہو۔ بہرحال جہاں تک بات ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی، یہ میں عبارت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور اس کو حضرت ابن عساکر نے بیان فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتے ہیں قال، حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا نزلت فی علی 800 آیت، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ احادیث کو چھوڑیں، آپ صحابہ کرام کے جو فرامین مقدسات ہیں مولا علی کے حق میں اور محبتوں کا اظہار ہے، عقیدتوں کا اظہار ہے، انہیں چھوڑیے فی الحال۔ ہم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے کلام کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک کی۔ صرف قرآن پاک کی آیات بینات حضرت عبداللہ ابن عباس امام المفسرین حبر الامہ، آپ فرماتے ہیں یہ وہ صحابی ہے کہ جس کے لیے سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، یہ وہ صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے ان سے بڑھ کر قرآن کو جاننے والا اور کون ہوگا جس کے بارے میں سرکار دعا فرما دے کہ یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ وہ جن کے لیے سرکار نے دعا فرمائی قرآن کے علم کی، انہوں نے قرآن کو پڑھا سمجھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا فرمانا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے 800 آیات نازل فرمائی ہیں۔ 800 آیات جو ہے وہ صرف شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نازل ہوئی ہے۔ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اب یہ ایک ویڈیو مجھ تک پہنچا تو اس میں کچھ دوستوں نے سوالات کیے، تو یہ ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کتنی محبت تھی، ان کو اپنا گوشت قرار دیا، میرا خون علی کا خون ہے، ان کو اپنا گوشت قرار دیا، میرا خون علی کا خون ہے۔ اب دیکھیے ایک خلاصہ کلام جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا وہ ہمارے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کی شان بیان کریں، اور نہ تو وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کے مقام میں اور ان کی شان میں، ان کی رفعت اور بلندی میں کوئی موضوع روایات گھڑی جائیں، موضوع روایات بیان کی جائیں اور عبارتوں کو گھڑ کر اور ان کو حدیث کا نام دے کر بیان کی جائیں۔ یقیناً یہ اللہ رسول کے ساتھ بھی یوں سمجھیں منافقت ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی یہ شان بیان کرنا نہیں بلکہ توہین ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو آپ ان روایات کی طرف جائیں جو کہ خالصتاً قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح علامہ ابن حیدر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ دیکھ لیں الصواعق المحرکہ، جس کا ترجمہ برق سوزاں کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے، آپ نے اس میں بے شمار آیات ایسی آپ نے گنوائی، آپ نے احادیث گنوائی، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ جو احادیث حضرت مولا علی کی شان میں جس کثرت کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی وارد ہوئی ہیں، کسی صحابی کی اتنی کثرت کے ساتھ احادیث ان کی شان میں وارد جو ہے وہ نہیں ہوئی ہیں۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک کلپ میرے سامنے چلا، تو اس میں دیکھیے کہ قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کس طرح یہ عبارت کے جسے حدیث کہہ کر پیش کیا جاتا ہے، لحم کا لحمی و دم کا دمی، اس کا رد کس طرح سے کر رہے ہیں، آپ بھی ملاحظہ کیجئے اور اپنے علم میں اضافہ کیجئے کہ آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی، اس کو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہہ رہے ہیں خبر، یہ خبر ہے کون سی؟ شدید الذوف۔ 12ویں چیز کہ گھڑی کون سی ہوتی ہے؟ ناقل رافضی حضرات، ناقل نقل کرنے والا رافضی ہو، ناقل رافضی حضرات اہل بیت کرام علی سیدہم وعلیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت نہ ہوں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اطال اللہ عمرہ ودام فیوزہ، آپ نے کس خوبصورت اور حسین انداز میں اور کتنے خوبصورت اور عمدہ پیرائی میں آپ نے اس عبارت کی وضاحت بھی کر دی، اور ساتھ امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا جو فتویٰ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ دعا ہے خداوند قدوس سے کہ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام اہل بیت کرام کی جو پاک نفوس ہیں ان کے ساتھ محبت و عقیدت کرنے کی اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔